وہ جو صدر عارف علوی ہے امریکہ میں جا کر بتا رہا ہے کہ غزہ میں اتنا ظلم نہیں ہو رہا جتنا پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان پہ پابندیاں لگائی جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفارتی دہشت گردی ہے اپنے ملک کے خلاف. ہمیں اس ملک میں تنگی ہو، خوشحالی ہو، یہی ملک ہماری چھت ہے، یہی ملک ہمارا گھر ہے. ہم کبھی ملک سے باہر جا کے اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے. کبھی امریکہ کے کانگریس مین سینیٹر کو جا کے منت نہیں کی تھی، ترلے نہیں کیے تھے کہ مائی باپ ہمیں جیل سے چھٹاؤ، چونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں. ہم اپنی عدالتوں سے بری ہوں گے اور ہم اپنی عدالتوں سے بری ہوئے تھے. ہم نے کبھی کسی کے آگے بھیک نہیں مانگی تھی. ارشد ندیم کی صورت میں یہ سبق موجود ہے کہ اس نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے پہلے اس کے ہاتھ میں کوئی جیولن تھرو پکڑائے، پہلے اس کو کوئی ٹریک سوٹ اور رننگ شوز لا کر دے. وہ ننگے پیر بھی دوڑا، اس نے بانس کے ساتھ بھی تھرو کی، اور جوں وہ آگے بڑھتا گیا اس کو ہر وہ چیز بھی مل گئی جس سے اس نے اولمپکس میں نیا ریکارڈ بھی بنایا اور پاکستان کا نام بھی روشن کیا. یہ سبق ہے ہر نوجوان کے لیے کہ اپنے جنون کو، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ انتظار نہیں کرتے کہ پہلے مجھے وسائل ملیں گے پھر میں دوڑوں گا. آپ ننگے پیر بھی دوڑتے ہیں، آپ بے وسائل ہو کر بھی آگے بڑھتے ہیں، اور جوں آپ کا شوق اور جنون آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو وسائل بھی ملتے ہیں اور کامیابی بھی ملتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ان سہولتوں سے جو تعلیم کے شعبے میں ہیں اور کھیلوں کے لیے ہیں بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے لیے بہترین کامیاب زندگی کا راستہ اختیار کریں گے. میرے نوجوانوں، ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو گالی گلوچ سکھائی جائے. ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو چور ڈاکو کی تسبیح سکھائی جائے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو دنیا کی بہترین تعلیم دی جائے، ان کو ڈیجیٹل سکلز دیے جائیں، انہیں کھیلوں کے موقع دیے جائیں. اسے تبدیلی کہتے ہیں. تبدیلی اس بات کو کہتے ہیں کہ جہاں پر غریب کی بیٹی اور غریب کا بیٹا ایف ایس سی کے بعد اپنی تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہوتا تھا، آج غریبوں کی بیٹیاں گھر میں بیٹھ کے یونیورسٹی کی ڈگری بھی لیتی ہیں، اور اس ڈگری کی طاقت پر وہ آج غریبوں کی بیٹیاں اس ڈگری کی طاقت پر اسکالرشپ جیت کے کوریا، چائنا اور یورپ میں پی ایچ ڈی کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں. یہ وہ تبدیلی ہے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اڑان پاکستان کے اس منصوبے کے تحت پاکستان کے چپے چپے پر یونیورسٹیاں کھولیں گے، آئی ٹی کے ٹریننگ مرکز کھولیں گے، کھیلوں کے مرکز کھولیں گے، تاکہ ہمارے نوجوان پاکستان کا اثاثہ بنے اور یہ پاکستان کے معمار بنے. اور انشاءاللہ یہ نارووال سپورٹ سٹی جو انتقام کا نشانہ بنی. مجھے آپ بتائیں کہ کیا یہ سپورٹ سٹی بنانا کوئی جرم تھا، کوئی گناہ تھا؟ اس سپورٹ سٹی کو بنانے کے جرم میں مجھے 2.5 مہینے جیل کے اندر رکھا گیا کہ آپ نے نارووال میں سپورٹ سٹی کیوں بنائی ہے. لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے نوجوانوں کے لیے اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے جیل کاٹی ہے، لیکن کبھی اس جیل کے اندر سے چیخیں نہیں ماری تھیں. میں اس جیل میں سے اسی طرح ٹائی اور کوٹ لگا کے عدالت میں پیش ہونے جاتا تھا. لیکن اب جو جیلوں کے اندر ہیں ان کی چیخیں آپ سن رہے ہیں.
وہ امریکہ کے پیروں میں پڑتے ہیں کہ ہمیں جان چھڑاؤ۔ میں امریکہ میں پڑھا ہوں، مجھے امریکہ کا ہر ایڈریس آتا ہے، لیکن ہم نے کبھی امریکہ کے کانگریس مین سینیٹر کو جا کے منت نہیں کی تھی، ترلے نہیں کیے تھے کہ مائی باپ ہمیں جیل سے چھڑاؤ، چونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں، ہم اپنی عدالتوں سے بری ہوں گے، اور ہم اپنی عدالتوں سے بری ہوئے تھے۔ ہم نے کبھی کسی کے آگے بھیک نہیں مانگی تھی۔ آج پاکستان کو دنیا کے سامنے بدنام کیا جا رہا ہے۔ وہ جو صدر عارف علوی ہے، امریکہ میں جا کر بتا رہا ہے کہ غزہ میں اتنا ظلم نہیں ہو رہا جتنا پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، اور پاکستان پہ پابندیاں لگائی جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفارتی دہشت گردی ہے اپنے ملک کے خلاف۔ ہمیں اس ملک میں تنگی ہو، خوشحالی ہو، یہی ملک ہماری چھت ہے، یہی ملک ہمارا گھر ہے۔ ہم کبھی ملک سے باہر جا کے اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ لوگ آج پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ سیاست جو ملک کے خلاف ہے، دہشت گردی ہے، جو فساد ہے، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں محنت کی ضرورت ہے، پاکستان کے پرچم کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ہندوستان کو ترقی کے میدان میں پیچھے چھوڑنا ہے، اور اس کے لیے اب لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے پاکستان کی اڑان بھرنی ہے، اور ہم نے دنیا میں میڈ ان پاکستان کا نام روشن کرنا ہے۔ ہم نے نوجوانوں کو وہ تمام ہنر دینے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے اندر جا کر پاکستان کا پرچم بلند کریں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس سپورٹس فیسٹیول پہ، اور ان تمام بچوں اور بچیوں کو بھی کہ جو کھیلوں کے اندر حصہ لے رہے ہیں، اور I wish you a very successful sports festival۔ پاکستان زندہ باد۔